مراقبے کی عادت ڈالیے، دن میں 2 مرتبہ کم از کم۔ مراقبہ کوئی خاص کوئی جادو وغیرہ تھوڑی ہے، مراقبہ نام ہے یکسوئی کا۔ تو یکسو جس طرح بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس میں کچھ چیزیں جیسے اپنے اندر اپنی ری فیولنگ کریں، کہ جیسے میرے اندر ایک ابدی بہار ہے جس میں مجھے روز 2 مرتبہ پانی دینا پڑتا ہے، تب میرے اندر کی بہار ابدی ہے، ورنہ پھر خزاں مستقل ہے کہ روز مجھے 2 مرتبہ اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی پتا پیلا تو نہیں پڑ رہا۔ بس اس نیت سے دیکھیں اور کچھ بھی کریں، یعنی اللہ کے حوالے سے اس کو یاد کرنے کا کوئی صیغہ پڑھیں یا دعا کریں، کچھ بھی کریں، اس موجودہ صورتحال سے مناسبت رکھنے والی دعا یا وہ آپ کو خود سے سوجھے گی۔ اور اگر وہ کوئی عربی میں یاد نہ آئے تو اپنی زبان میں کہتے رہیے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس وقت ہے کہ ہمارا یہ باطن جیسے ہانٹیڈ ہاؤس ہے، اس کو بھوتوں سے چھڑوانا ہے۔ یہ کریں جناب، پھر دیکھیے گا کتنا خوشی کسے کہتے ہیں، یہ بخدا تجربے میں آ جائے گی۔ ایک آدمی خوش ہے اخلاقی اطمینان کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کی طلب کے ساتھ۔ سب سے بڑی خوشی وہی ہے نا جو اللہ کو خوش کرے، مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کو خوش کرتی ہے، تو وہ خوشی تو پھر کبھی رخصت ہی نہیں ہوگی میرے اندر سے۔ میری خوشی اللہ کی خوشنودی سے ایک ربط پیدا کر لے، یعنی اللہ کی خوشنودی ہی میری خوشی کا سبب ہے اور اس کا نتیجہ ہے۔ اس میں طلب بھی اللہ کی خوشنودی کی ہے اور امید بھی اللہ کی خوشنودی کے حاصل ہو جانے کی ہے۔ تو اگر ہماری خوشی اللہ کی خوشی سے کنیکٹ ہو جائے تو وہ بھی دائمی ہے نا۔ خوش رہا کریں اور پریشان دوسروں کے لیے رہنا چاہیے، ضرورت مندوں کے کام آئیں، یہ نفلی عبادات سے بدرجہ افضل ہے۔ ضرورت مندوں کے کام آئیں تو ضرورت مند تک خود پہنچے اور اس کی عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے، اور اب کیونکہ اب ضرورتیں ایسی ہیں نا کہ وہ کوئی 150,000 2,000 سے نہیں حل ہوتی ہیں، تو اسی کے لیے یار میں نے کہا تھا، مجھے یاد نہیں وہ لوگ کہاں ہیں جن سے کہا تھا وہ، کہ آپ لوگ جیسے 4 5 آدمیوں کا ایک پول بنا لیجئے، تو وہ ہم لوگ مہینے میں اتنا اکٹھا کر لیں گے، وہ جا کسی کو دے آئیے اور جس کو دیجئے پھر اسے ماہانہ بنیاد پہ دیتے رہیے، جتنا بھی بن جائے میں دیتے رہیے۔ اور بھائی یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ کہاں کے مذہبی ہیں کہ دینے کی ہسٹری نہیں، لینے کی پوری سوانح ہے، یہ مذہبیت ہے۔ اور مذہب کے کسی بھی کام کو چندے پر نہیں ہونا چاہیے، اللہ خود کرتا ہے، خود کرتا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اسٹرکچر بنا لو، بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، وہی مصیبت بن جاتی ہیں کہ ان کا بل کہاں سے دیں گے، اور وہ ان سب میں نہیں۔ بس آپ ضرورت مند تک پہنچیں اور رشتہ داروں میں ہو تو سب سے بہتر ہے، اور وہ جا کے یا پھر جو مسجد وغیرہ میں نماز پڑھاتے ہیں اس طرح، وہ تو ان کو تو بالکل چپراسیوں کی طرح رکھا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی عزت نفس بحال کریں۔ اور یہ سب لوگ جیسے اپنے محلے میں جس مسجد میں جاتے ہوں وہاں کھڑے ہو کہ یہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، پھر کہیں کہ ہم اتنا دیتے ہیں، آپ لوگ بھی جمع کر کے۔ چھوٹی مسجد میں امام صاحب کی تنخواہ گریڈ 16 کے برابر ہونی چاہیے، اور بڑی مسجد میں گریڈ 18 یا 17 کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اور یہ سب گنہگار ہو رہے ہیں جو اس مسجد میں آتے ہیں اور یہ سب نہیں دیکھتے، مجھے یقین ہے کہ یہ گنہگاری ہو رہے ہیں۔ بھئی محلے والے ہی خود یہ سب کر سکتے ہیں، اس میں کو تو ایک مسجد میں 25 گھروں سے تو لوگ آتے ہی ہیں نا 5 وقت، تو بھائی یہ سب کرو، انہی میں اب وہ ہے بچاؤ۔
تو مسجد والا کر لیں جو جہاں جہاں پڑھتے ہیں نا، لیکن پہلے اپنا حساب لگا کے کہ 5,000 میں دوں گا یا 1,000 دوں گا، 2,000 جو بھی ہے، کہ یہ ہاں اب آپ لوگ، میں تو غریب آدمی ہوں، آپ لوگ تو یہ امیر ہیں، سب کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ لوگ کریں، اور خفیہ نہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے تنخواہ انتظامیہ سے مقرر کروانے وہاں، اور اس تنخواہ میں اپنا حصہ ہے۔ اس وقت 70-80 ہزار سے کم آمدنی غریبی ہے۔